روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پادری فریڈرک جان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام کا موضوع بہت ہی انٹرسٹنگ موضوع ہے۔ جی ہاں، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شادی پہ، اور آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے کرسچن کانسیپٹ آف میرج، مسیحی تصور ازدواج۔ سب سے پہلے پادری صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ بیاہ کے بندھن میں بندھنے کے لیے جس لفظ کا استعمال ہم کرتے ہیں جو کہ شادی ہے، اس کے بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے۔ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہ تو بڑا ایک نیچرل سا سوال ہے، اور اس کا بڑا نیچرل سا جواب بھی ہے، کیونکہ لفظ شادی جو ہے وہ جب ہم اپنے کلچر میں استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے کلچر میں رہتے ہوئے، اپنے ادب میں رہتے ہوئے لفظ شادی کا استعمال جی ہاں، کرتے ہیں۔ اگر کوئی یورپین کلچر میں ہے تو وہ شادی لفظ استعمال تو نہیں کرے گا، وہ تو اپنی زبان کا، اپنے کلچر کا لفظ استعمال کرے گا۔ یہ درست بات ہے کہ ہر لفظ کی جو بنیاد ہے وہ مختلف لینگویجز میں ہے۔ جی بالکل۔ اگر ہم لفظ شادی پر ہی بات کرنا چاہتے ہیں تو لفظ شادی جو ہے وہ اگر لغت میں دیکھیں تو وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اچھا، اور ادبی طور پر اسم ہے، اور اپنی تذکیر و تسنیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو مؤنث ہے، کیونکہ لفظوں کی بھی تذکیر و تانیث ہوتی ہے، وہ لفظ مؤنث ہوتے ہیں، کچھ لفظ جی ہاں، مذکر ہوتے ہیں۔ تو ادبی طور پر تو یہ اسم ہے اور مؤنث ہے، لغت یہ بیان کرتی ہے، اور اس کی اوریجن جو ہے، بنیاد جو ہے وہ فارسی زبان میں ہے۔ اور اگر لفظ ازدواج کو لیں گے جو اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے، تو ازدواج کی بنیادی جو روٹ ہے وہ عربی زبان میں ہے، اچھا، لیکن مزیدار کی بات یہ ہے کہ وہاں پر بھی یہ اسم ہے اور مؤنث ہے۔ اور اگر اسی لفظ کو اگر آپ ایک اور لفظ جو آپ نے استعمال کیا بیاہ، تو اس میں یہ لفظ ہندی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ سارے لفظ جو ہم اپنے کلچر میں استعمال کر رہے ہیں، بیاہ، ازدواج، پھر شادی، یہ سارے ہمارے جو کلچرل لفظ ہیں، یہ سارے کے سارے ان تمام زبانوں سے، مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں جو اس خطے میں بولے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے خطے میں ہندی بولی جاتی ہے، ساؤتھ ایشیا میں، اور ہمارے خطے میں جو ہے اردو بولی جاتی ہے، اور عربی بولی جاتی ہے۔ اردو چونکہ ہماری کامن لینگویج ہے، اور اردو جو ہے وہ لشکری زبان ہے، جس میں ہندی کے لفظ بھی ہیں، جس میں فارسی کے لفظ بھی ہیں، جس میں عربی کے لفظ بھی ہیں۔ تو اس لیے ہمارا یہ پلس پوائنٹ ہے اردو بولنے والوں کا کہ ہم جتنی بھی سیمیٹک لینگویجز ہیں، اور سیمیٹک لینگویجز کا میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ سیمیٹک لینگویجز ہم ان کو کہتے ہیں جو لکھنے میں رائٹ سے لیفٹ جاتی ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی زبانیں ایسی ہیں جو کہ لکھنے میں، تحریر میں رائٹ سے لیفٹ جاتی ہیں، وہ ساری سیمیٹک لینگویجز ہیں۔ ان کی بڑی سمپل سی نشانی ان کو پہچاننے کی یہ ہے کہ کون سی زبان سیمیٹک ہے اور کون سی ہیمیٹک ہے۔ تو سیمیٹک لینگویجز کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ لکھنے میں رائٹ سے لیفٹ جاتی ہیں۔ ہندی کو دیکھ لیں آپ، اردو کو دیکھ لیں، فارسی کو دیکھ لیں، عبرانی کو دیکھ لیں، آرامی کو دیکھ لیں، اکادی زبان کو دیکھ لیں، یہ ساری سیمیٹک لینگویجز ہیں۔ اور ان سارے زبانوں کا جو لب و لہجہ ہے، تلفظ جو ہے وہ ملتا جلتا ہے۔ تو لفظ شادی لے لیں آپ، ذکر کر لیں آپ، ازدواج کا ذکر کر لیں آپ، بیاہ کا ذکر کر لیں، یا آپ انگریزی زبان میں لفظ میرج کو لے لیں۔ میرج لفظ جو ہے یہ ہیمیٹک لینگویج کا ہے، یہ ہے سیمیٹک کا نہیں، کیونکہ یہ لکھنے میں لیفٹ سے رائٹ جاتا ہے۔ اور سیمیٹک لینگویجز کے مقابلے میں جب ہیمیٹک لینگویج کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہیمیٹک لینگویجز جو ہیں وہ لکھنے میں لیفٹ سے رائٹ جاتی ہیں، اور ان تمام زبانوں کو سسٹر لینگویج کہا جاتا ہے جو سیمیٹک ہیں یا ہیمیٹک ہیں۔ لیکن ان کا یہ پھر یہ ہے کہ سیمیٹک لینگویجز ہیمیٹک لینگویجز کو اپنے اندر قبول کرتی ہیں، لیکن ترجمے کے طور پر اور بعض اوقات ٹرانسلیٹریشن کے طور پر جو ان کو ایز اٹ از استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو لفظ میرج ہے وہ اینگلو فرینچ زبان کے لفظ میریئر سے نکلا ہے، میریئر، جس کے سپیلنگ جو انگریزی کے ہجوں میں ادا ہوئے MARIER، میریئر۔ تو اس لفظ میرج کی جو روٹ ہے وہ اینگلو فرینچ لینگویج میں ہے، لیکن یہ لفظ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔ جیسے اگر آپ یونانی میں چلے جائیں گے تو گینوس لفظ استعمال ہوا ہے وہاں پر،
اور گینوس وہ لفظ ہے جو بیسیکلی لفظ گونے سے آیا ہے، جی اور گونے خاتون کو کہتے ہیں۔ اچھا دو اپوزٹ جینڈر کے لوگوں کا، سیم اسپیشیز کا ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہے، لیکن یہ اتحاد صرف سیکچول اور فزیکل نیچر کا نہیں ہے، یہ اتحاد آپ کا اسپرچول نیچر کا بھی ہے، جس میں آپ کو ہم ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اتحاد جو ہے یہ سائیکولوجیکل لیول کا بھی ہے، جس میں آپ کی مینٹل ہارم نہیں ہونی چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ بالکل جو اس اتحاد کو صرف فزیکل اور سیکچول اتحاد کا نام دیتے ہیں اور مینٹل ہارمنی کا، اتحاد کا نام اور اس کا فہم نہیں رکھتے، وہ شادیاں بہت دیر تک نہیں چلتی۔ صحیح۔ تو بائبل کا کانسیپٹ ازدواج کا، شادی کا، بیاہ کا یہ ہے کہ یہ دو اشخاص کا، اپوزٹ جینڈر کا ایک اتحاد ہے، جس میں ایک ہارمنی ہے، ایک اتحاد ہے اور ایک یونٹی ہے، جی اور یہ یونٹی جو ہے یہ لائف لانگ ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے، یہ لائف لانگ اتحاد ہے، جس کے لیے یہ دو لوگوں کے ملنے کا ایک عمل ہے، جس کو ہم شادی کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے، یہ ایک ایکٹ ہے، جی اور اس ایکٹ کے پیچھے جو معنویت ہے وہ اتحاد کی ہے اور رفاقت کی ہے، شراکت کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مکمل مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ اور مینٹل ہارمنی کے ساتھ جی جڑ جانے کی حالت ہے۔ تو اس میں یہ چیزیں بائبل کی بنیاد پر جو بیبلیکل لینگویجز نے انڈرسٹینڈنگ دی ہے، یہ کہنا کہ یہ دو لوگوں کے اتحاد کا نام ہے، یہ ناکافی ہے، یہ ادھورے معنی ہے اس کے۔ اور اگر آپ اس کو وائڈر سینس میں دیکھیں گے تو پھر شاید کوئی یہ کہے جی اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ انٹلیکچولی، سائیکولوجیکلی، اسپرچولی، فزیکلی کے اتحاد میں آئیں، بالکل۔ لیکن اگر اس میں آتے ہیں تو پھر یہ کانسیپٹ بیبلیکل ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں جو تعلیمات آگے چل کے ہم ان کا ذکر کریں گے تو اس کا تفہیم یہ ہے۔ جی اب دوسرا سوال جو آپ نے اس کی اہمیت پر کیا ہے، اہمیت شادی کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو انسانی سوچ پر بیس نہیں کرتا، اور اس فعل کی تاریخ جو ہے وہ مذہبوں سے پرانی ہے، ٹھیک، بلکہ اس کی تاریخ جو ہے رشتہ ازدواج کی یا شادی کے بندھن کی، یہ پاکیزگی اور بے گناہی کی حالت میں عمل میں آئی تھی، یعنی کہ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے سے پہلے بے گناہی کی حالت میں ان کو شادی کے بندھن میں باندھا گیا تھا۔ جی تو گناہ کی تاریخ جو ہے، جو مٹیریل ورلڈ میں گناہ ہوا ہے، اسپرچول ورلڈ میں جو گناہ ہوا وہ تو اس سے پہلے ہو چکا تھا۔ تو جو مٹیریل ورلڈ میں گناہ کی تاریخ ہے، شادی کا جو ایک انسٹیٹیوشن ہے، جو شادی کا جو عمل ہے، فعل ہے، اسی قدامت گناہ کی تاریخ سے بھی، مٹیریل ورلڈ میں جو گناہ ہوا ہے، مٹیریل ورلڈ میں گناہ کی تاریخ سے بھی پرانی تاریخ ہے اس انسٹیٹیوشن کی، کیونکہ یہ شادی کا جو پہلا بندھن ہے وہ اس وقت باندھا گیا جب آدم اور حوا کی زندگی میں گناہ نہیں تھا۔ تو مٹیریل ورلڈ کے میں گناہ کی جو تاریخ ہے، اس انسٹیٹیوشن، اس شادی کے بندھن کی، ایکٹ کی تاریخ اس سے بھی پرانی ہے۔ یہ تمام تہذیبوں کی بنیاد ہے، معاشرے کا جو بنیاد ہے وہ ازدواج ہے۔ جتنی بھی زبانیں، جتنے بھی کلچر، جتنی بھی سوسائٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں، وہ اس ازدواج کے فعل کی بنیاد پر ہی بنی ہے۔ بالکل۔ تو اس لیے یہ جو شادی کا جو شادی کا بندھن جو ہے، اس کی تاریخ جو ہے، یہ دراصل قوموں اور تہذیبوں کی بنیاد ہے، انسانی سوچ کا نتیجہ نہیں ہے، الہی سوچ کا نتیجہ ہے، اور اس کی جو ضرورت انسان نے محسوس نہیں کی، ازدواج کی۔ اگر آپ بنیاد پر جائیں تو آدم نے ایسا نہیں سوچا تھا، جی بالکل، یہ سوچ خدا کی تھی۔ خدا نے ایسا پلان کیا اور ایسا سوچا اور ایسا تصور، خیال اس کے ذہن میں آیا تھا، آدم کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ آدم کی اداسی تھی، اور اس اداسی کی ازمپشن جو خدا کے ذہن میں تھی، وہ شاید اس کی اداسی کی جو دوری تھی خدا کے پلان اور خدا کے خیال کے مطابق شاید ایک ساتھی کے لیے تھی، کہ جب تک اس کے ساتھ کوئی پارٹنر نہ ہو جو اس کا ہم خیال ہو، جس کو خیال صلاح دے سکتا ہو، اس کی بات سمجھ سکتا ہو، کیونکہ جتنی بھی مٹیریل ورلڈ میں مخلوقات ہو چکی تھی، تخلیق ہو چکا تھا،
اس میں سے بائبل مقدس کا جو نیریٹو ہے وہ یہ بیان کرتا ہے کہ آدم کو اپنی مانند کوئی بھی نہیں ملا، کوئی بھی نہیں ملا. تو پھر خدا نے کہا کہ نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. اور لفظ مددگار کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ مددگار کا ترجمہ جب ہم اسسٹنٹ کرتے ہیں اور سبارڈینیٹ کرتے ہیں تو پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. یہ میرے جذبات کی بات نہیں ہے، یہ ترجمے کی بات نہیں ہے. خدا کے ذہن میں سبارڈینیشن کی بات نہیں تھی، پارٹنرشپ کی بات تھی. صحیح. تو جو لفظ مددگار آیا ہے اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ وہاں استعمال ہوا، اس کا مطلب اسسٹنٹ یا ہیلپر یا سبارڈینیٹ نہیں ہے. صحیح. اس عبرانی لفظ کا مطلب جو ہے وہ پارٹنر ہے. اور ہم بہت دفعہ اپنے اردو کلچر میں، اپنے موجودہ کلچر میں لفظ شریک حیات لفظ استعمال کرتے ہیں. دیٹ از موسٹ اپروپریٹ ٹرانسلیشن آف دیٹ ہیبرو ورڈ جو خدا نے استعمال کیا تھا اور خدا نے جو لکھوایا تھا اس میں، جو مصنف نے اس کو رقم کیا. تو شریک حیات جو ہے، اور شریک حیات پر بیوی ہی نہیں ہوتی، شریک حیات بیوی کی طرف سے بندہ بھی ہے. صحیح. تو شریک مؤنث بھی ہے، مذکر بھی ہے. کہ شریک کو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ صرف لیڈی ہی ہو سکتی ہے؟ لیڈی بھی تو بندے کے لیے شریک حیات کا لفظ استعمال کر سکتی ہے. بالکل. تو لفظ شریک جو ہے وہ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی ہوتا ہے. تو حیات جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے، مذکر کی بھی حیات ہے اور مؤنث کی بھی حیات ہے. جی ہاں. تو اسی طرح سے یہ شریک حیات عورت کی طرف سے بندہ اس کا شریک حیات ہے، اور بندے کی طرف سے عورت اس کی شریک حیات ہے. اور شریک حیات جو ہے وہ بہت ہی مناسب ترجمہ ہے. ہیلپر یا مددگار جو ترجمہ اردو زبان میں آیا ہے وہ شاید ویک ہے. ویک سے مراد میرا غلط نہیں ہے، یا یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے بہت دفعہ ان چیزوں کو ایک دم سے کچھ نیگیٹو تاثر لے لیا جاتا ہے. مترجم جو ہے وہ اپنی لیاقت پر ترجمہ کرتا ہے، لیکن بہت دفعہ لفظ کمزور استعمال ہونے سے جو اصل تھاٹ ہوتا ہے وہ ویک کمیونیکیٹ ہوتا ہے. میں اس خیال سے کہہ رہا ہوں کہ لفظ مددگار جو استعمال ہوا ہے، بلکہ اگر آپ انگریزی ترجموں میں جائیں، آپ کنگ جیمز میں چلے جائیں، آپ NIV میں چلے جائیں، نیو انٹرنیشنل ورژن میں، تو کنگ جیمز ورژن نے تو اس کے لیے لفظ پارٹنر ہی استعمال کیا، ہیلپر نے استعمال کیا. اب خدا نئے جانور یا نئے حشرات پیدا نہیں کرتا، جو اس نے خلق کر دیا شروع میں، اب اسی کی ملٹیپلیکیشن آ رہی ہے. تو وہ جو سیڈ رکھ دیا گیا اس سے ملٹیپلیکیشن ہوئی ہے. تو دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ یہ جو ازدواج کا اہمیت ہے، ملٹیپلیکیشن آف ہیومن بینگس ہے، وہ خدا کے ارادے اور خدا کے پلان کے مطابق ہے. اٹ از آل ریسٹ ان دا مائنڈ آف گاڈ. جی سر، آپ کی باتیں میرے خیال سے ناظرین کے لیے بہت ہی حوصلہ افزائی کے سبب بنیں گی، کیونکہ خصوصاً عورتوں کے لیے جو آپ نے یہ پارٹنرشپ کی بات کی اور اسسٹنٹ اور ہیلپر کی جو تھوڑا سا آپ نے ایکسپلین کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ میں آدم کے لیے ایک مددگار بناؤں گا. تو زیادہ تر عورتیں آج جو ہے خاص طور پر ہمارے معاشرے میں وہ اپنی ورتھ کو، سیلف ورتھ کو نہیں سمجھتی. اگرچہ شادی میں جو ہے وہ بہت ساری رسپانسبلٹیز کو اور وہ ان کا فرق ہے، لیکن اسٹیٹس کے حساب سے جو آپ نے بیان کیا میرے خیال سے وہ میرے لیے بھی، کیونکہ میں بھی ایک جو ہے وہ عورت ہوں اور جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میرے خیال سے بہت باعث حوصلہ افزائی ہوگی کہ آپ نے جو اسٹیٹس میں ایکویلٹی بتائی کہ خدا کے ذہن میں جب عورت کو بنانا تھا تو اس میں پارٹنرشپ کی بات کی گئی. تو سر ویری مچ تھینک فل ٹو یو کہ آپ نے جو ہے وہ ناظرین کو بھی اور ہمارے جو ذہن میں کچھ سوالات تھے جو کبھی کبھار ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارا اسٹیٹس ایک شادی کے اس میں یا ایک بحیثیت عورت اس دنیا میں کیا ہے، تو آپ نے اس مقام پر روشنی ڈالی ہے. تو بہت میرے خیال سے اچھی بات ہے اور سننے والوں کو بھی جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی. تو اگر ہم آگے بڑھتے ہیں، اس میں سر بائبل مقدس میں 2 ٹیسٹمنٹس کا ذکر ہے، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے مطابق جو ہے یہودی شادی کی بات کی جاتی ہے اور نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق مسیحی شادی. تو یہودی شادی اور مسیحی شادی میں کیا فرق ہے، اس پر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھو، جو نیا عہد نامہ ہے وہ پرانے عہد نامے کی بنیادوں کی نفی نہیں کرتا. جی. اور جہاں کہیں پرابلم ہوا ہے، جہاں پر نئے عہد نامے نے بات کی ہے، وہاں پر اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بیانات کو دیکھیں تو وہاں پر بھی وائلیشن ہوئی. جی. اور وائلیشن کب ہوئی، کیسے ہوئی؟ جب ہیومن وزڈم، ہیومن رائٹس اور ہیومن جو جذبات جو تھے، انسانی جذبات جو تھے، ان کی پرواہ کرتے ہوئے، ان کو کیئر کرتے ہوئے
لوگوں نے اپنے خیال سے ایسا سوچنا شروع کیا. ٹھیک. اب نئے عہد نامے میں بہت زیادہ شادی کے بارے میں بات نہیں ہوئی. یسوع مسیح کے سامنے ایک سوال آیا جس پر یسوع مسیح نے اس پر بات کی. یسوع مسیح نے پہاڑی واز میں ذکر کرتے ہوئے کہا، جب طلاق کی بات ہوئی جی ہاں. اپنے تعلیمات میں یسوع مسیح نے اس پر بات کی کہ حرام کاری کے سوا چھوڑنا جی بالکل. غلط ہے. جی جی. اور اس حرام کاری کی آگے چل کے ہم وضاحت کریں گے کہ یسوع مسیح نے کس کا ذکر کیا تھا. ابھی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیا عہد نامہ جو ہے وہ پرانے عہد نامے کے تعلیمات سے متصادم نہیں ہے، کیونکہ پرانے عہد نامے کو یسوع مسیح نے، رسولوں نے، ہم نے خدا کا الہامی کلام مانا ہے. بالکل. جی ہاں. اور خدا کا الہامی کلام لا تبدیل ہے اور اس میں چینجز نہیں آتے، اس میں تشریحات آتی ہیں. خدا اپنی باتوں کی کہیں خود نفی نہیں کرتا. تو نیا عہد نامہ بھی اسی آتھر کا کلام ہے، خدا کا، اور پرانا عہد نامہ بھی. اور شادی کے معاملے میں نئے عہد نامے میں کہیں بھی نہ رسولوں کے بیانات میں نہ یسوع مسیح کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے اور کوئی نفی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ پرانے عہد نامے میں چونکہ شادیوں کا تصور جو تھا وہ تھوڑا مختلف تھا کیونکہ وہاں پر ہمیں ایک سے زیادہ شادیوں کا تصور بھی ملتا ہے. جی ہاں. پھر وہاں پر کچھ رسومات کا ایسی کا ذکر ملتا ہے جو آج ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو پرانے عہد نامے کی شادیوں کی جو بنیاد ہے وہ بھی خدا کا وہ نیریٹو ہے جو پیدائش کتاب میں آیا. اس کے بعد خروج کتاب میں جب شریعت دی گئی اور استثناء کتاب میں اس شریعت کی دہرائی ہوئی. جی ہاں. اور جو لٹریچیکل سیٹ اپ ہے شریعت کا، شریعت کی امپلیمنٹیشن اور پریکٹیکلٹی کا، اس کا ذکر ہمیں احباری کتاب میں ملتا ہے کہ جو کچھ میں نے احکامات دیے ہیں اور ان کی جو پریکٹیکل جو ریچول سیٹنگ ہے وہ کیسی ہے. تو جو ریچول سیٹنگ آف لا ہے وہ احباری کتاب میں درج ہے اور اس میں بھی شادی کے بارے میں بالکل بہت ساری باتوں کا تذکرہ آیا ہے اور بہت ساری چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ جہاں پر ان رشتوں کا بھی ذکر آ گیا کہ آپ نے کن رشتوں میں شادی کرنی ہے، کن رشتوں میں شادی نہیں کرنی. اور خدا نے کلام جب بھی کیا ہے اور جس سٹیج پر بھی کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے نبیوں کی معرفت، تو خدا نے حالات ماحول کے پیش نظر ہی کیا ہے. ٹھیک. جب خدا نے بنی اسرائیل کو شادیوں کے بارے میں مزید کلام دیا اور ہدایات دیں، جب شریعت کا ذکر آتا ہے تو شریعت تو اس وقت دی گئی جب خدا نے مصر میں سے بنی اسرائیل کو نکال کے تو ملک کنعان میں بسانا تھا، ملک موعودہ میں. بالکل. اور جب ملک موعودہ میں بسانا تھا تو ملک موعودہ میں بہت ساری غیر اقوام رہتی تھیں جو بت پرستی کرتی تھیں اور خدا کو نہیں مانتی تھیں، خدا کے پیچھے نہیں چلتی تھیں. پھر ان کی رسم و رواج بھی شادی کے بارے میں، عام روزمرہ زندگی کے بارے میں مختلف تھے. جی ہاں بالکل. جس کے لیے خدا نے بڑا سخت احکامات دیے اور لکھا کہ تو نہ ان کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ ان کی بیٹیاں لینا. تو بیاہ شادی سے ان کے ساتھ ان کو منع فرما دیا، اس لیے کہ ان کے رسومات، ان کے تصورات، ان کے خیالات، ان کے عقائد بنی اسرائیل سے مختلف تھے. تو اس وقت پھر خدا نے پورا لٹریچیکل سسٹم دیا، پورا رسوماتی سسٹم دیا کہ آپ نے شادی کرنی ہے تو کس کے ساتھ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے اور کس ایمان پر کرنی ہے، کس کے ساتھ کرنی ہے. یہ ساری شریعت جو ہے وہ احباری کتاب میں، پھر استثناء کتاب میں اور خروج کتاب میں درج ہے. اور ان کا ذکر ہم آگے چل کے کریں گے جب ہم غیر مسیحیوں سے شادی کرنے کا ذکر کریں گے اور رسومات کا ذکر کریں گے جو بائبل مقدس میں ذکر ہے اور ہم کر رہے ہیں اور وہ نہیں ہے ذکر اس کا، تو اس کا ہم ضرور ذکر کریں گے. لیکن صرف یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں پرانے عہد نامے کی شادی کا جو ہمیں تصور ملتا ہے دیٹ از کائنڈ آف کنٹریکچوئل، جبکہ پرانے عہد نامے میں جو کانسیپٹ دیا گیا تھا دیٹ واز ناٹ کنٹریکچوئل. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے حالات ماحول میں رہ کر، اپنے کانٹیکسٹ میں رہ کر اس کو کنٹریکچوئل کر دیا. ہمارے ماحول میں بھی بہت لوگ اس کو کانٹریکٹ مانتے ہیں، میرج از اے سوشل کانٹریکٹ. اب پرانے عہد نامے کی تعلیمات میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ واز ناٹ اونلی اے کانٹریکٹ، اٹ واز اے کووننٹ. کووننٹ میں اور کانٹریکٹ میں کیا فرق ہے؟ کووننٹ یہ ہوتا ہے کہ جو خدا کی سوچ اور خدا کے طریقے سے اور خدا کے خیال کی بنیاد پر عمل میں آتا ہے انسانوں کے بیچ میں، اس کو ہم کووننٹ کہتے ہیں، عہد جسے ہم کہتے ہیں. لیکن جو کانٹریکٹ ہے وہ ہیومن تھاٹ بیسڈ ہوتا ہے. صحیح. کانٹریکٹ ہیومنس بناتے ہیں. اب ٹھیک ہے ہم بہت دفعہ کانٹریکٹ کا لفظ انٹرچینجبلی یوز کر لیتے ہیں لوزلی،
لیکن کانٹریکٹ اور کووننٹ میں بہت بڑا فرق ہے. کانٹریکٹ جو ہے دیٹ از اے ہیومن ایگریمنٹ بٹوین ٹو پیپل، لیکن کووننٹ از این ایگریمنٹ بٹوین گاڈ اینڈ مین. تو اس میں خدا اور آدم کا ایگریمنٹ تھا. خدا نے جب اپنے خیال کا اظہار کیا اور آدم نے اس کی نفی نہیں کی. اور جو بیانات ہمیں ملتے ہیں بائبل مقدس میں، اس کے بارے میں 2 حوالہ جات پڑھ کے اپنے لوگوں کے لیے تو ذکر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ذرا، میں ایک حوالہ پڑھتا ہوں پیدائش کی کتاب میں سے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کر دیا ہے. پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 18ویں آیت پڑھوں گا پہلے. اور خداوند خدا نے کہا. کس نے کہا؟ اور یہاں پر جو لفظ کہا ہے اس کا مطلب تھاٹ ہے. گاڈ تھاٹ. خدا نے ایسا سوچا، کسی سے کہا نہیں ہے، اس نے اپنے اندر سوچا. یہ this was his thought, solely it was his own thought. خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اول تو یہ جو یونین ہے، یہ جو اتحاد ہوا ہے شادی میں، یہ خدا کا تھاٹ ہے، یہ انسان کا تھاٹ نہیں ہے، لیکن انسان کے لیے ہے. تو اس میں انوالومنٹ جو ہے وہ گاڈ مین کی ہے، اس لیے اٹ از ناٹ کانٹریکٹ، اٹ از کووننٹ. پھر میں ایک اور حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. ملاکی کی کتاب میں سے پرانے عہد میں کی جو بنیاد ہے وہ بہت ہی مضبوط بنیاد ہے. جبکہ جب ہم دیکھتے ہیں جو جوڈائزم میں کتاب جو پریکٹسز ہوتی رہی ہیں، جس کی وجہ سے کانٹریکٹ کا لفظ زیادہ تر استعمال ہوتا رہا ہے، وہ بہت مختلف ہو گیا. ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 4 آیت. اور تم جان لو گے کہ میں نے تم کو یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ میرا عہد لاوی کے ساتھ قائم رہے، رب الافواج فرماتا ہے. اور لاوی کے ساتھ جو عہد تھا وہ بیسیکلی شادی کا اور بہت ساری دیگر چیزوں کا بھی تھا. اور اس کے علاوہ ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں پڑھتا ہوں. پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبے پر آہ و نالہ اور آنسوؤں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیے کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا. تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے. تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوحہ بیوی ہے. اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھیں؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو. اور آگے اور بہت ساری باتوں کا ذکر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو خدا کا خیال تھا، خدا کا مقصد تھا، وہ ہرٹ ہوا جب کانٹریکٹ کی بات آئی. تو جب کانٹریکٹ کی بات بنی اسرائیل نے کی تو اس میں سے خدا کو نکال دیا. یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ایگریمنٹ پر بات آ گئی. خدا کی ارادے کو، خدا کی رضا کو، خدا کے مقصد کو، خدا کی مرضی کو ایک سائٹ پر پس پشت ڈال کر تو انسانوں نے اپنے ہیومن رائٹس، اپنے ہیومن مقصد، اپنے ہیومن جذبات کی بنا پر یہ فیصلے کرنا شروع کیے. تو جب یہ بات ہوئی تو دین اٹ بیکیم اے کانٹریکٹ بٹوین 2 ہیومن بینگس. اور جب تک خدا کی مرضی شامل حال نہ ہو اس میں، جو خدا نے ہمیشہ رکھا اپنا خیال اس کے اندر، کیونکہ آسمان، ہم یہ تو بات کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں، لیکن آسمان والے کی مرضی کو ہم معلوم نہیں کرتے، اس کی مرضی کو شامل نہیں کرتے. اور جو لوگ اس کی مرضی کو شامل نہیں کرتے وہ کانٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ کووننٹ میں نہیں آ رہے. کرسچین میرج جو ہے، جو ببلیکل میرج ہے، دیٹ از ناٹ کانٹریکٹ، دیٹ از اے کووننٹ، بیکاز خدا نے اس کو انیشیٹ کیا اور خدا ہی نے اس کے لیے ہر قاعدہ، ہر مقصد بیان کیا. تو اس لیے جو کرسچین میرج ہے، وہ کہ ہمارا جو کرسچین میرج ایکٹ ہے وہاں پر بھی لفظ کانٹریکٹ ہی استعمال ہوا ہے، لیکن ببلیکل بیسس چونکہ ہم لے رہے ہیں تو بلا شبہ جب انہوں نے کرسچین میرج ایکٹ والوں نے لفظ کانٹریکٹ کا استعمال کیا ہے تو اس میں انہوں نے اپنے کانٹیکسٹ میں رہ کر اس لفظ کا استعمال کیا ہے. اور میں کوئی فتویٰ تو نہیں جاری کرنا چاہتا، لیکن مجھے یہ ضرور کہنے کی ضرورت ملتی ہے، کیونکہ ہمارے ماحول میں، ہمارے کلچر میں بہت دفعہ لوزلی لفظوں کو استعمال کر جاتے ہیں. اگر آپ بات کریں گے اس کے اوپر تو وہ کہیں گے یہ ہمارا مقصد ہے کووننٹ ہی تھا، کیونکہ کووننٹ اور کانٹریکٹ جو ہے وہ
انٹرچینجبل ہیں، لیکن اگر آپ بہت باریکی کے ساتھ ان لفظوں کو دیکھیں گے، کیونکہ ایک ہی لینگویج نے اگر 2 لفظ استعمال کیے ہیں تو ہر لفظ کا اینگل آف تھاٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. ایگزیکٹلی. تو چونکہ بائبل کی بیس میں ہمیں یہ لگتا ہے کہ شادی کا جو بندھن ہے اس وقت اور آج بھی خدا کی اس میں انوالومنٹ موجود ہے. اسی کی بنیاد پر ہمارا یہ فیتھ بھی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں. تو آسمان والا شادی میں کہاں ہے؟ بالکل. اور جب آسمان والا شادی میں شامل ہو جاتا تو اٹ بیکم اے کووننٹ ناٹ کانٹریکٹ. تو جو کانسیپٹ ہے وہ ایکچولی کرسچن میرج از ناٹ اونلی اے کانٹریکٹ، اٹ از اے کووننٹ مور دین دیٹ. جی. تو اس لیے یہ ٹوٹ نہیں سکتا، یہ اٹوٹ ہے. متی کی انجیل میں خدا یسوع نے کہا 19ویں باب کی 6 آیت میں کہ جن کو خدا نے جوڑا ہے آدمی should not refute the act of God. جو خدا نے جوڑا ہے، خدا کا جوڑنا جو ہے وہ خدا کا ایکٹ ہے. It is not appropriate for man to refute that. Exactly. تو خدا نئے عہد نامے میں، پرانے عہد نامے میں، پھر کرنتھیوں کے 7ویں باب کی 39ویں آیت میں، رومیوں کے 7ویں باب کی 2 3 آیت میں یہ بیان ملتا ہے کہ کرسچن میرج از irrefutable. تو دس واز دا بیسک تھاٹ. تو اس لیے پرانے عہد نامے کی شادیوں میں، پرانے عہد نامے کے بجائے اگر ہم یہودی شادی میں کہیں اور مسیحی شادی میں کہیں تو زیادہ واضح ہو جائے گا، کیونکہ پرانے عہد نامے سے نیا عہد نامہ متصادم نہیں ہے. لیکن یہودیت اور مسیحیت کے جو شادی کا تصور تھا اس میں ضرور فرق ہے، کیونکہ وہاں پر وہ اس کو کانٹریکٹ مان رہے تھے جو کہ ہیومن ایگریمنٹ ہے، لیکن نئے عہد نامے کی تعلیمات جو ہے وہ اس کو کانٹریکٹ نہیں بلکہ کووننٹ زیادہ مانتی ہے. جی. تو دس از دا میجر اور مین ڈفرنس بٹوین جوش میرج اینڈ کرسچن میرج. سر بہت خوبصورت آپ نے ایکسپلینیشن دی ہے. کووننٹ، اگریمنٹ اور کانٹریکٹ کے درمیان میں ڈفرینسیشن آپ نے بتائی ہے وہ بہت اچھی ہے. تو میرے خیال سے اسی پیرائے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ تہری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی. بائبل میں جو بات لکھی گئی ہے کہ تہری ڈوری یعنی کہ خدا کی بات کی گئی، جو خدا کے منصوبے سے جوڑا جو ہے وہ بندھا جاتا ہے وہ اسے آدمی جدا نہ کرے. سر اس کے حوالے سے آگے بھی بہت سارے سوالات ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. میرے خیال سے اس ٹاپک کے متعلق جو ہے ہم اور بھی بہت سارے پروگرامز آگے کریں گے، 3 4 جیسے ہم نے فرشتگان پر کیا، اور بہت ساری جو سوالات تھے ناظرین کے وہ کلیریفائی ہوئے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی اسی ٹاپک کے متعلق جو ہے ہمیں چونکہ یہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، یہ کسی ایک پروگرام میں وائنڈ اپ ہو نہیں سکتا. جی. کیونکہ اس میں طلاق بھی ہے، جو فیملی ابیوزرز ہیں ان کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. پھر سیکنڈ میرج کا ذکر ہے، پھر غیر اقوامی شادی کا ذکر ہے دیگر ایمانوں میں. جی ہاں. تو یہ سارے ٹاپکس الگ الگ سے کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سارے سوالات ہیں، یہ ایشوز ہیں ہمارے زمانے کے. پھر مکس میرجز ہے، سیم سیکس میرجز ہے، یہ سارے ایشوز اس ٹاپک کے اندر ڈسکس ہوں گے. بالکل. اور میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں اس بات میں کہ اس موضوع پر ہمیں بہت سارے ایپیسوڈس یکے بعد دیگرے کرنے پڑیں گے تاکہ ہم تمام ایشوز کو یکے بعد دیگرے ڈسکس کر سکیں. ٹھیک ہے سر، پھر اگلے پروگرام کو ہم اسی میں کنٹینیو کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.